السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آگسٹ کامٹے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ آگسٹ کامٹے فرانس میں پیدا ہوا۔ وہ طبیعیات یعنی فزکس اور ریاضی کا طالب علم تھا۔ فرانسیسی انقلاب یعنی کہ فرینچ ریولوشن کے بعد وہ معاشرہ یعنی کہ فرانس کا جو معاشرہ تھا وہ انتشار اور مسائل کا شکار ہو گیا تھا۔ اداروں میں بد نظمی پیدا ہو چکی تھی۔ صنعتی ترقی سے دیگر ادارے، خاص طور پر جو خاندان تھا وہ بہت متاثر ہوا۔ خاندان میں رہنے والے افراد کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ افراد کے مابین باہمی رشتہ تقریباً مفقود ہونے لگا تھا، یعنی کہ کمزور پڑنے لگا تھا۔ پورے کا پورا یورپ اور خصوصی طور پر فرانس معاشرتی انتشار کا شکار تھا۔ فرانس میں یہ محسوس کیا جاتا تھا کہ طبی علوم یعنی کہ طبیعیات، کیمیا، ریاضی یعنی کہ فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس وغیرہ کی جو روزانہ ترقی ہو رہی ہے اس سے انسانوں کے مابین جو تعلق ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے، اور انسانی تعلقات کے لیے بھی ایسے ہی اصول متعین کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ طبی علوم میں ہے۔ نیز علوم کے اصولوں کو بھی معاشرے کے مطالعے پر لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ممکن ہے کہ انسانی تعلقات میں ضروری اصول کار فرما ہیں۔ ان اصولوں کو جاننا چاہیے اور پھر ان پر ایک سائنس کی بنیاد رکھنی چاہیے، اور اس علم سے انسان کے معاشرتی حالات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمرانیات کی فرانس میں پیدائش کیسے ہوئی۔ برتھ آف سوشیالوجی ان فرانس۔ کامٹے نے کہا کہ انسان کتنا احمق ہے کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کے مطالعے میں ہمتاً مصروف ہے، لیکن اپنے متعلق اس نے کچھ نہیں جانا۔ اس نے کہا کہ انسان کو ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو اس کو معاشرتی زندگی کے اصول بتائے، اس کے مسائل حل کرے اور حالات کو سمجھنے میں مدد دے۔ فرانس میں صنعتی و حرفی ترقی سے معاشرہ معاشرتی تغیر و انقلاب سے گزر رہا تھا۔ معاشرتی حالات و واقعات تیزی سے بدل رہے تھے۔ عدم استحکام اور بے سکونی کا عالم تھا۔ دولت تھی مگر چین نہیں تھا، عیش و آرام تھا مگر اطمینان نہیں تھا۔ معاشرتی مسائل کی بھرمار تھی مگر ان کا حل موجود نہیں تھا۔ لوگ پریشان تھے۔ مادی ترقی یعنی کہ مٹیریل ڈیولپمنٹ میں بہت آگے نکل چکے تھے، لیکن غیر مادی ثقافت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایجادات اور دریافتوں کی وجہ سے معاشی ترقی تو زوروں پر تھی، لیکن معاشرتی لحاظ سے معاشرہ پرانی راہ پر چل رہا تھا۔ لوگوں کے رہن سہن کے رسوم و رواج پرانے تھے۔ اس طرح معاشرے میں ثقافتی خلا یا خلیج یعنی کہ کلچرل لیگ پیدا ہو گئی تھی، جس سے معاشرہ بد نظمی کا شکار تھا۔ مسائل تھے اور پریشانی تھی۔ ہر فرد ان مسائل کے حل میں سرگرداں تھا۔ پھر کامٹے اور دیگر مفکرین نے یہی سوچا کہ انسان نے اپنے ارد گرد کے مادی ماحول میں بہت ترقی کر لی ہے، یعنی کہ مٹیریل ڈیولپمنٹ تو ہو گئی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کے اصولوں کو جاننے میں پیچھے رہ گیا ہے۔ اس لیے ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو معاشرتی زندگی کے مسائل یعنی کہ سوشل پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ان کو تجاویز دے، حالات کو سمجھنے میں مدد دے، اور اس علم کو طبیعیات یعنی فزکس کے اصولوں پر قائم ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا نام 1836 میں معاشرتی طبیعیات یعنی کہ سوشل فزکس رکھا گیا، جو بعد میں سوشیالوجی بن گیا، یعنی کہ عمرانیات بن گیا۔ اس طرح سوشیالوجی کو رسمی طور پر معاشرتی سائنس یعنی کہ سوشل سائنس کا مقام حاصل ہو گیا۔ کامٹے سے تقریباً 400 سال پہلے علامہ ابن خلدون نے معاشرے کی سائنس کا نام علم العمران رکھا تھا، اور ہر مورخ یعنی کہ ہسٹورین کے لیے اس کا مطالعہ ناگزیر قرار دیا تھا۔ نیز اس علم پر کچھ افکار بھی چھوڑے تھے، جن میں الاسبیہ کا تصور سب سے مشہور ہے۔ اس لیے علامہ ابن خلدون کو عمرانیات کا بانی قرار دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ فرانس کے معاشرتی حالات سے متاثر ہو کر کامٹے نے فرانسیسی عمرانیات کی بنیاد ڈالی تھی، جس میں اس نے ابن خلدون کو عمرانیات کے بانی کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ مارٹن ڈیل نے خلدون کو عمرانیات کا بانی تصور کیا ہے، اور اس کا تعلق فعلی مکتب فکر یعنی کہ فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ سے بتایا ہے۔ تو یہ تھا دوستو ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے آگسٹ کامٹے کے بارے میں پڑھا اور فرانس میں کیسے سوشیالوجی ڈیولپ ہوئی، فرانس میں کیسے سوشیالوجی شروع ہوئی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔